اردو اینڈ ہندی سٹوریز میں خوش آمدید دوستوں۔ کہانی شروع کرنے سے پہلے آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل اردو اینڈ ہندی سٹوریز کو سبسکرائب ضرور کر لیں تاکہ ہمارے آنے والی ہر نئی کہانی کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی اس کہانی کو۔ میں دیکھنے میں بہت زیادہ حسین و جمیل دکھائی دیتی تھی۔ جو کوئی بھی مجھے ایک دفعہ دیکھ لیتا وہ میری طرف دیکھتا ہی رہ جاتا۔ مجھے اپنی خوبصورتی پر بہت زیادہ فخر تھا۔ ہماری فیملی کوئی زیادہ بڑی نہیں تھی۔ میں 3 بھائیوں کی ایک لوتی بہن تھی۔ گھر والوں نے مجھے بہت زیادہ لاڈ پیار سے پالا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ لاڈلی تھی۔ میرے ابا بھی مجھ سے بے حد پیار کیا کرتے تھے۔ جب بھی وہ کوئی نئی چیز گھر میں لاتے سب سے پہلے مجھے دیتے تھے۔ ماں باپ کی بے پناہ پیار کی وجہ سے میں بہت زیادہ بگڑ گئی تھی، یہاں تک کہ اب میں اکیلی بازار آنے جانے لگی تھی۔ میں نے میٹرک کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ میرے گھر والے مجھے کسی بات سے نہیں روکتے تھے۔ میں جب بھی بازار جاتی بہت سے لوگ میرے عاشق بن جاتے، یہاں تک کہ میری خوبصورتی کے چرچے اب پورے شہر میں پھیل چکے تھے۔ میں نے کالج میں داخلہ لے لیا تھا۔ محلے کے سبھی لڑکے مجھے ایک نظر دیکھنے کے لیے ترستے رہتے تھے، لیکن میں نے آج تک کسی کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ دن ایسے ہی گزرتے جا رہے تھے اور میں اپنی زندگی میں بہت زیادہ خوش تھی۔ میں نے اب تقریباً FSC کا امتحان پاس کر لیا تھا۔ میری عمر اس وقت تقریباً 16 سال ہو چکی تھی۔ میں نے ابھی یونیورسٹی میں داخلہ لینا تھا کہ ایک روز اچانک ابا غصے سے گھر واپس آئے اور میری اماں سے کہنے لگے کہ ہمیں اب اس کی شادی کر دینی چاہیے۔ دنیا والے طرح طرح کی باتیں بنا رہے ہیں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ابا ایسا کیوں کہہ رہے ہیں۔ ویسے بھی ابھی میری شادی کرنے کی کوئی زیادہ عمر نہیں تھی۔ میں نے اس شادی سے انکار کر دیا۔ میرے ابا کہنے لگے، دیکھو بیٹا میری بات سنو، وہ لوگ بہت زیادہ امیر ہیں، لیکن میں نے ابا کی کوئی بات نہیں سنی۔ میرے ابا مجھے بہت زیادہ سمجھا رہے تھے، یہ بھی کہہ رہے تھے کہ وہ لڑکا بھی تم سے زیادہ عمر میں بڑا نہیں ہے۔ ابا کی ایسی باتیں سن کر میں بہت زیادہ حیران ہو رہی تھی کہ ایسا کون سا لڑکا ہے جو اتنی چھوٹی سی عمر میں شادی کروانا چاہتا ہے۔ میرا تجسس بڑھتا جا رہا تھا۔ ایک روز میں اکیلی بازار جا رہی تھی کہ میرا راستہ ایک لڑکے نے روک لیا۔ وہ دیکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت تھا۔ وہ مجھ سے بھی چھوٹا لگ رہا تھا۔ میں اس لڑکے کو دیکھ کر بہت زیادہ گھبرا گئی، کیونکہ آج پہلی دفعہ کسی لڑکے نے میرا راستہ روکا تھا۔ میں نے اپنی نظریں جھکا رکھی تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنا چہرہ اوپر کیا، اس نے 2 ٹوک الفاظ میں مجھ سے محبت کا اظہار کر دیا۔ میں نے اس لڑکے کی کسی بات کا جواب نہیں دیا اور بازار چلی گئی۔ اس دن کے بعد سے وہ لڑکا روزانہ ہماری گلی میں آنے جانے لگا تھا۔ میں اسے ابھی بھی نظر انداز کر رہی تھی۔ میں نہیں چاہتی تھی کہ میری وجہ سے میرے ماں باپ کی عزت خراب ہو۔ ابھی اس بات کو تقریباً 3 دن ہی گزرے تھے کہ اس نے پھر سے میرا راستہ روک لیا جب میں کالج جا رہی تھی۔ اس لڑکے کا نام زین تھا۔ میں نے وہاں سے جانے کی بے حد کوشش کی، لیکن اس نے مجھے جانے نہ دیا۔ مجھے زین کی آنکھوں میں پیار نظر آ رہا تھا۔ وہ مجھے دیکھے بنا بہت زیادہ بے چین رہتا تھا۔ زین مجھ سے کہنے لگا کہ میں تم سے کچھ بات کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں نے بات کرنے سے انکار کر دیا کیونکہ سب گلی محلے والے ہماری طرف ہی دیکھ رہے تھے۔ زین بھی اس بات کو سمجھ گیا تھا کہ مجھے لوگوں سے ڈر لگ رہا ہے۔ اس نے جلدی سے اپنا کانٹیکٹ نمبر لکھا اور میرے ہاتھ میں تھما دیا۔ اس روز میں بنا کچھ کہے واپس آ گئی۔ میرے دل کی دھڑکن بہت زیادہ تیز ہو رہی تھی۔ آج پہلی دفعہ کسی نے مجھ سے محبت کا اظہار کیا تھا۔ میں اب ہر وقت زین کے بارے میں سوچنے لگی تھی۔ رات بھی کافی زیادہ ہو گئی تھی، مگر مجھے بالکل نیند نہیں آ رہی تھی۔ ساری رات میں زین کے بارے میں ہی سوچتی رہی۔ مجھے زین کو سوچنے کی عادت ہو گئی تھی۔ میرا دل بہت زیادہ بے چین رہنے لگا تھا۔ شاید اب میں زین میں دلچسپی لینے لگی تھی۔ اس بات کو ابھی 2 دن گزرے تھے کہ مجھ سے رہا نہ گیا اور میں نے زین کے نمبر پر کال کر دی۔ ادھر زین بھی میری کال کا منتظر تھا۔ جیسے ہی اس نے ہیلو کہا، میں اس کی آواز سنتے ہی
بہت زیادہ پرسکون ہو گئی تھی۔ اس روز میں نے بھی زین سے اپنی محبت کا اظہار کر دیا اور اسے بتا دیا کہ مجھے تمہیں روز دیکھنے کی عادت ہو گئی ہے۔ دن ایسے ہی تیزی سے گزرتے رہے اور ہماری محبت پروان چڑھتی رہی۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے تھے۔ کال پر ڈھیروں باتیں کرنا ہمارا روز کا معمول بن گیا تھا۔ ایک روز زین مجھ سے کہنے لگا، اب ہمیں باہر مل لینا چاہیے۔ پہلے تو میں نے زین سے ملنے سے انکار کر دیا، لیکن جیسے ہی اس نے ضد کرنا شروع کر دی، میں اس سے ملنے کے لیے راضی ہو گئی۔ وہ مجھے ایک ہوٹل میں لے گیا جہاں پہلے سے ہی اس کے کچھ دوست موجود تھے۔ مجھے اس بات کی بالکل بھی خبر نہیں تھی کہ زین میرے ساتھ کیا کرنے والا ہے۔ سب دوستوں کے سامنے وہ مجھ سے کہنے لگا، میں تم سے اسی ہفتے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ میں نے زین کو بہت سمجھایا کہ دیکھو زین، میرے ماں باپ اتنی جلدی راضی نہیں ہوں گے، لیکن زین اپنی ضد پر قائم تھا۔ محبت کے نام پر وہ میرا تماشا بنانا چاہتا تھا۔ مجھے اس بات کے بارے میں بالکل بھی علم نہیں تھا۔ میں زین کی باتوں میں آ گئی۔ زین کی بھی عمر تقریباً 15 سال کے قریب تھی۔ اس روز میں نے یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ میں زین کے ساتھ بھاگ کر شادی کر لوں گی۔ زین بھی مجھ سے کہنے لگا کہ وہ اپنے گھر والوں کو منا چکا ہے۔ میں زین کی باتوں پر اندھا اعتماد کرتی تھی اور میں نے اس بات کو بھی سچ مانا۔ ایک ہفتے کے بعد میں نے زین سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح کرنے کے بعد اس نے مجھے ایک کرائے کے گھر میں رکھا ہوا تھا جو گاؤں میں واقع تھا۔ میں دلہن بنی زین کا انتظار کر رہی تھی۔ اس گھر میں میرے علاوہ کوئی اور موجود نہیں تھا۔ یہ ایک عجیب سا گھر تھا۔ یہاں آس پاس کوئی اور گھر بھی موجود نہیں تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زین اتنا امیر ہونے کے باوجود مجھے اس گھر میں کیوں لے آیا ہے۔ میں زین کا مسلسل انتظار کر رہی تھی، لیکن ابھی تک زین گھر نہیں آیا تھا۔ مجھے بالکل سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ زین میرے ساتھ ایسا کیوں کر رہا ہے۔ آج ہماری شادی کو پہلا دن تھا۔ رات کا تقریباً 1 بج رہا تھا۔ وہ واپس گھر آیا۔ میں اس کے سامنے دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میں اسے چھوٹا بچہ سمجھ رہی تھی، مگر وہ مجھے ہر طرح سے تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کر رہا تھا۔ وہ میرے ساتھ پیار بھرے انداز میں باتیں کرنے لگا کہ اچانک میری نظر کمرے سے باہر پڑی۔ جیسے ہی میں نے کمرے سے باہر نکل کر دیکھا تو زین کے کچھ دوست موجود تھے۔ میں زین کے دوستوں کو پہچان گئی تھی۔ یہ وہی سب تھے جو مجھے ہوٹل میں بھی ملے تھے۔ وہ سب میری طرف دیکھ کر مسکرا رہے تھے اور آپس میں کچھ بات کر رہے تھے۔ مجھے کیا پتا تھا کہ میری زندگی میں قیامت آنے والی ہے۔ میں زین کو بہت زیادہ اچھا سمجھتی تھی، لیکن زین تو میرے ساتھ سارا کھیل کھیل رہا تھا۔ ان سب لڑکوں کے تاثرات مجھے بالکل اچھے نہیں لگ رہے تھے۔ مجھے سب سمجھ آ گیا تھا کہ زین نے اپنے سبھی دوستوں کو کیوں بلایا ہے۔ وہ سب میری طرف عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ زین نے میرے ساتھ محبت کا دھوکہ کیا تھا۔ زین اور اس کے سبھی دوست مجھے حاصل کرنا چاہتے تھے۔ میں نہ چاہتے ہوئے بھی کچھ نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے زین کی منتیں کرنا شروع کر دی کہ مجھے ان کے حوالے مت کرے، لیکن زین بھی شاید ان کے ساتھ ملا ہوا تھا۔ وہ بھی مجھے بے بس دیکھ کر بہت زیادہ مسکرا رہا تھا۔ بہرحال میں خود کو ہر حال میں بچانا چاہتی تھی۔ میں نے زین اور اس کے سبھی دوستوں کو مخاطب کیا اور ان سے کہا کہ میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں، تم سب لوگ کمرے میں بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے میری بات پر اعتبار کر لیا۔ کچن میں جانے کی بجائے میں گھر کے دروازے سے باہر نکل آئی۔ زین اور اس کے سبھی دوست یہ سمجھ رہے تھے کہ میں کچن میں کھانا بنا رہی ہوں۔ جیسے ہی میں گھر سے باہر آئی، یہاں پر کوئی بھی موجود نہیں تھا، کیونکہ یہ رات کا وقت تھا۔ یہ ایک ویران سا گاؤں تھا جہاں زین نے مجھے رکھا ہوا تھا۔ میں بہت زیادہ ڈر رہی تھی، لیکن میں تیز تیز قدم بڑھاتی رہی۔ کچھ ہی دیر کے بعد میں شہر میں داخل ہو چکی تھی اور مجھے اب کسی کا کوئی ڈر نہیں تھا۔ جیسے ہی میں اپنے گھر پہنچی، میری ماں نے مجھے گھر میں داخل ہونے سے روک دیا۔ شاید میری ماں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں نکاح کر چکی ہوں۔ انہوں نے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے مجھے گھر سے باہر نکال دیا۔ میں نے اپنے ماں باپ کی بہت زیادہ منتیں کی، لیکن میرے ماں باپ نے میری ایک بات نہیں سنی۔ اس وقت مجھے احساس ہو رہا تھا کہ میں نے بہت غلط فیصلہ کیا ہے۔ میرے ماں باپ نے بھی
मुझे कबूल नहीं किया। अब मैं दरबदर लोगों की ठोकरें खाती फिर रही हूँ, क्योंकि ये दुनिया वाले मुझे अच्छी लड़की नहीं समझते। एक छोटे से लड़के की बातों में आकर मैंने अपनी सारी जिंदगी तबाह बर्बाद कर ली थी। मुझे दुनिया के सभी लोगों से नफरत होने लगी थी। मैं अपने घर वापस जाना चाहती थी, लेकिन सब घर वाले मुझसे नफरत करते थे। यहाँ तक कि अब मुझे 5 साल बीत चुके थे। आज तक मेरे घर वालों ने मेरा पता तक नहीं किया। एक छोटी सी गलती की वजह से मेरी जिंदगी तबाह बर्बाद हो गई। मैं अपने सब बहनों से गुजारिश करती हूँ कि कोई भी फैसला करने से पहले एक बार ज़रूर सोच लिया करें कि आने वाले वक्त में इस फैसले का अंजाम क्या होगा। दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे इस चैनल उर्दू एंड हिंदी स्टोरीज़ को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, ताकि हमारे आने वाली हर नई कहानी का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। दोस्तों, हमारी हर कहानी सबक आमूज होती है, इसलिए इसे आखिर तक गौर से सुना करें।